تقریباً سبھی عورتیں اپنے شوہر کی محبت میں دل کی ہر بات اپنے شوہر سے شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ نے اپنے شوہر کو بتائیں تو وہی جو محبت ہے وہ نفرت میں بدل جائے گی۔ تو کچھ راز کی باتیں ہیں جن کو اگر چھپایا جائے تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر بتا دیا جائے تو اسی رشتے میں شک، نفرت، بد اعتمادی اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ باتوں کو راز ہی رہنے دیا جائے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ نے بھولے سے بھی اپنے شوہر سے ڈسکس نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور اس سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے بھولے سے بھی اپنے شوہر سے ڈسکس نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ آپ کے ماضی کی محبت یا ماضی کے تعلقات۔ ہر انسان کا دیکھیں کوئی نہ کوئی ماضی ہوتا ہے، وہ چاہے اچھا ہو یا برا۔ تو آپ نے بھولے سے بھی یا جان بوجھ کر بھی اپنے شوہر سے یہ بات نہیں کرنی۔ دیکھیں، بیوی جب اپنے شوہر کو بتائے گی نا کہ مجھے کسی سے محبت تھی یا اس کو مجھ سے محبت تھی، تو شوہر کیا کرے گا کہ چپ کر کے سن لے گا اور مسکرا دے گا، لیکن اس بات کو وہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھے گا اور وہ اس بات کا تذکرہ آپ سے بار بار کرے گا اور آپ پر شک بھی کرے گا۔ تو یقین کریں کہ مثال کے طور پر اگر آپ یہ بتا دیتی ہیں کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو جب بھی کوئی بات ہوگی آپ کا شوہر آپ کو طعنہ دے گا، اور جب بھی کوئی لڑائی ہوگی وہ شخص بار بار آپ کو یہ بات یاد کروائے گا اور اس کو بیچ میں لے کے آئے گا۔ تو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ آپ کا رشتہ کمزور ہوتا جائے گا اور آپ کے درمیان جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم خواتین جو ہیں بہت جلد جذباتی ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کو چلانے کے لیے جذبات نہیں، ہوش اور سمجھ سے کام لینا ہے۔ آپ کے ماضی میں جو بھی تھا بس تھا، اب ختم۔ دیکھیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی نہ کوئی ماضی نہ ہو۔ آپ نے اپنے ماضی کے جو قصے ہیں نا ان کو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں دہرانا، نہیں ڈسکس کرنا۔ جو چلا گیا وہ قصہ ختم۔ آپ نے میکے کی باتیں جو ہیں اپنے شوہر سے شیئر نہ کریں کہ آپ کے میکے گھر میں کیا چل رہا ہے، کسی بہن یا بھائی کا رشتہ آیا ہے یا نہیں مل رہا، یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کے گھر کے مالی حالات اپنے شوہر سے ڈسکس نہ کریں، بلکہ بس یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سب شکر الحمدللہ، سب اچھے سے چل رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے میکے گھر میں آپ کے بہن بھائیوں سے کوئی آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس بات کا ذکر بھی اپنے شوہر سے نہ کریں۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، نادانی میں یا جذباتی ہو کر اپنے شوہر سے ہر بات شیئر کر لیتی ہیں، اپنے ماں باپ یا کسی سے بھی ماں باپ کے گھر میں ہونے والی لڑائی کا تذکرہ جو ہے اپنے شوہر سے کر دیتی ہیں، اور پھر جب آپ کی لڑائی آپ کے شوہر کے ساتھ یا ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کی ناند یا ساس وغیرہ کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کا شوہر اس بات کو بیچ میں لائے گا کہ تمہاری تو اپنے بہن بھائیوں سے نہیں بنتی، تو تم میرے بہن بھائیوں سے کیا بناؤ گی۔ اس لیے آپ مت بتائیں کہ کسی آپ کی بھابھی سے آپ کی لڑائی ہے، یا آپ کے گھر جانے پر آپ کی بھابھی منہ بناتی ہے یا اندر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ سب باتیں بتانے سے آپ کی عزت میں کمی آتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے شوہر سے ڈسکس نہ کریں، اپنے گھر والوں کو برا بھلا مت کہیں۔ جو ہم خود ہی خواتین ڈسکس کر لیتی ہیں نا یہ باتیں، اور بعد میں ہم خود ہی ڈیگریڈ ہوتی ہیں۔ اپنی سیونگ، اپنی بچت کے بارے میں اپنے شوہر کو مت بتائیں۔ شوہر کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، بے شک آپ کماتی ہیں یا نہیں۔ جو بھی آپ کا شوہر آپ کو خرچ دیتا ہے، آپ اس میں سے کیا بچاتی ہیں، اپنی بچت سے کیا جمع کر رہی ہیں، نہ بتایا کریں۔ اکثر خواتین جو ہیں وہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے شوہر سے جو پیسے لیتی ہیں نا اس میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے سیو کر لیتی ہیں۔ میں خود بھی اس طریقے سے ہی کرتی ہوں، جو خرچ ملتا ہے اس میں سے تھوڑی بہت بچت کر لیتی ہوں، اور پھر جو مجھے گھر کی کچھ ضروری چیزیں جن کی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو وہ میں لے آتی ہوں۔ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آپ اس طرح جمع بھی کرتی ہیں اور فرض کریں آپ کے ہسبینڈ کو ہی ضرورت پڑ گئی ہے، تو جب آپ ان کو نکال کر دیں گی تو وہ بہت خوش ہوں گے اور آپ سے پوچھیں گی بھی کہ آپ کے پاس کہاں سے اتنے پیسے آئے۔ تو اس لیے آپ جو بچت کرتی ہیں اپنے پاس سنبھال کے اور اس کو راز ہی رہنے دیا کریں۔ اور
चौथी बात, जो आपने अपने शोहर से कभी भी ये नहीं कहना कि मेरे भाई इतना कमाते हैं, मेरी बापियाँ इतनी अय्याशी कर रही हैं, या मेरे बहनोई ने मेरी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो ख्वाहिश जो होती है वो तो हर इंसान की पूरी हो ही जाती है। तो इसके लिए आपने अपने शोहर जो है आपने उसको डिग्रेड नहीं करना, बल्कि आपका शोहर आपको जो भी लाकर दे रहा है, अगर आपकी कुछ ख्वाहिशात रह भी जाती हैं तो आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह हमारे भी हालात बदल दे और मेरे शोहर के रिस्क में बरकत दे। और इस तरह की बातें जो हैं आपके रिश्ते में मोहब्बत पैदा करती हैं। लेकिन ये गलती ना करें कि अपने शोहर को एहसास से कमतरी में आप मुब्तला कर दें, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरी और नफ़रत पैदा हो जाए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम राज रखें तो तब ही हमारी बेहतरी है और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल चल सकती है। और पांचवी बात जो आपने सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है कि ससुराल में आपकी किसी के साथ नहीं बनती, आपको किससे कितनी नफ़रत है, आप क्या क्या बर्दाश्त करती हैं, अपने शोहर को ना बताया करें कि आपकी नंद ने आपको कुछ कह दिया है या सास ने कुछ बोल दिया है। जब आपका शोहर ये बातें आपके मुंह से सुनता है ना, तो फिर क्या करता है कि वो आपसे नफ़रत करने लग जाता है। देखें, आप अपने शोहर के जो रिलेशंस हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके माँ बाप हैं, अगर उनकी बातें जो हैं आपने शोहर को बताएंगे कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, तो फिर वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपकी जो भी फीलिंग है ना, आप सारा दिन क्या क्या बर्दाश्त करते हैं, इन बातों को एक साइड पे ही रहने दें। और आप भी जो है अपने ससुराल के जो रिश्ते हैं, जैसे आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती हैं वैसे ही उनका भी ख्याल रखा करें। और अपने शोहर को मत बताने लग जाया करें कि सारा दिन मेरे पे क्या क्या बीती, अपनी कहानी सुना देती हैं आप उनको, और ये बातें जो हैं वो कहीं उनको अच्छी नहीं लगती। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इस तरह की कहानियाँ उनको सुनाएंगी तो वो फ़ौरन उठ जाएंगे और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो इस तरह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो भी आपकी तरफ से बदगुमान हो जाएंगे। तो मसले मसाइल छोटे मोटे घर में हो ही जाते हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शादीशुदा ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं तो कहती हूँ कि हर औरत जो है उसमें बर्दाश्त होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। जब हम ये ससुराल वाले रिश्तों के साथ मुकाबलेबाजी शुरू कर लेते हैं तब हमारी ज़िंदगी बेसुकून सी हो जाती है। इसलिए जो शोहर के बहन भाई हैं उनको भी अपना समझें, और जैसे आप अपनी बहनों का ख्याल रखती हैं वैसे अपनी नंदों का भी रखा करें, जैसे अपनी माँ का रखती हैं वैसे सास का भी रखें। तो इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और अपने शोहर के कान जो है ना अपने उनके बहन भाइयों के ख़िलाफ़ ना भरा करें, क्योंकि ये आपके हस्बैंड को ये बात अच्छी नहीं लगती। चाहे उनका आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी हो वो तो हर घर में ही होता है, लेकिन आप ना बताया करें, अवॉइड किया करें। और यकीन करती हूँ जी आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल साबित होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो मिलते हैं जी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।